الرعد آیت کا نمبر ہے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی للذین استجابوا لربهم الحسنى، للذین ان لوگوں کے لیے، استجابوا، استجاب یستجاب اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو ماننا، کسی کی بات کو تسلیم کرنا۔ للذین ان لوگوں کے لیے، استجابوا جنہوں نے بات مانی، لربہم اپنے رب کی، جنہوں نے بات قبول کی، جنہوں نے بات کو مانا، لربہم اپنے رب کی، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى، ان کے لیے بھلائی ہے۔ الحسنى لفظی معنی تو یہی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس سے مراد کیا ہے وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، لم یستجیبوا لہ جنہوں نے نہیں بات مانی، لہو اس کی یعنی اپنے رب کی، والذین اور وہ لوگ، لم یستجیبوا جنہوں نے نہیں بات مانی، لہو اس اپنے رب کی، لو ان لہم، لو اگر، ان لہم بے شک ہو، لہم ان کے لیے، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً سارا کا سارا، ومثلہ معہ اور اس کی مثل اور بھی اس کے ساتھ ہو، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ انہیں مل جائے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دگنا مل جائے، اس سے زیادہ مل جائے، لفتدوا بہ وہ فدیے کے طور پر دے دیں اس کو، اولئک لہم سوء الحساب یہ وہ لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خوشبخت اور بدبخت لوگ ان کے احوال کی، ان کے حالات کی خبر دی ہے۔
خوش بخت لوگ کون سے ہیں اور خوش نصیب لوگ کون سے ہیں؟ جنہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جن تک اللہ رب العزت کا حکم پہنچا، جن تک اللہ رب العزت کی وحی پہنچی، انہوں نے اپنے دل و جان سے اس وحی کو قبول کیا، اپنے رب کی بات کو مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کی، دل و جان سے سر تسلیم خم کیا، تو اللہ فرماتے ہیں لہم الحسنہ، ان کو حسنہ ملے گی۔ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی اللہ نے حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پیچھے آپ سورہ یونس میں پڑھ آئے ہیں، سورہ یونس میں کہ آغاز ہی میں آیت کا نمبر ہے 26، آیت کا نمبر ہے 26، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى، للذین احسنوا الحسنى، جن لوگوں نے نیک کیے، نیکی کے کام کیے، نیک اعمال کیے، انہیں حسنہ ملے گی، وزیادہ، اور حسنہ سے زیادہ بھی ان کو ملے گا۔ تو وہاں پہ آپ اس کی تفسیر پڑھائے ہیں کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں آپ پڑھائیں، اور اسی طرح سورۃ الکہف کے اندر آئندہ چل کے آپ پڑھیں گے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا ہے نا، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، تو اس کو حسنہ کی جزا ملے گی، اس کو جنت ملے گی، اس کو بھلائی، لفظی معنی بھلائی ہے تو مراد اس سے جنت ہی ہے، واللہ عالم بالصواب، جو مقامات ذکر کیے گئے۔ تو یہ پہلا جو آیت کا اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے خوش بخت اور خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ للذین استجابوا لربہم الحسنى، جو اپنے رب کی بات کو مانیں گے، ایمان لائیں گے، مسلمان ہوں گے، مطیع و فرمانبردار ہوں گے، ان کے لیے حسنہ ہے، اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور جو بدبخت لوگ ہیں، جن کے پاس اللہ کی وحی آئی، جن کے پاس اللہ کا حکم آیا، اپنے خالق و مالک کی بات آئی، لیکن انہوں نے اس کو کان ہی نہیں دھرا، اسے سنا ہی نہیں، اسے اپنے دل میں، اپنے سینے میں جگہ ہی نہیں دی، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ والذین لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے اپنے رب کی بات کو نہ مانا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، زمین کا سارا سامان ان کے حوالے کر دیا جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو ڈبل کر کے ان کو دے دیا جائے، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے یہ سارا کا سارا بطور فدیہ کے اور اپنی جان کو چھڑانے کے لیے یہ سارا کا سارا پوری دنیا اور دنیا کے مثل ایک اور بھی ہو، ڈبل دنیا ہو، اس سب کو سب اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی جان کو بچانا چاہیں، تو ان کا یہ مال اور ان کا یہ کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اولئک لہم سوء الحساب، ان کا برا حساب ہوگا، برا حساب۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور قرآن کریم میں بھی 30ویں پارے میں اور دیگر مقامات پہ یہ حسابا یسیرا، حسابا یسیرا، یہ بار بار آتا ہے، حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ سے آسان حساب، آسان حساب، برا حساب نہیں۔ اللہ سے جب بھی دعا کرنی ہے آسان حساب کی، اور آسان حساب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں آتا ہے، انہوں نے پوچھا آسان حساب کیا ہوگا، حدیث کا مفہوم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسان حساب جو ہے وہ صرف اور صرف نامہ اعمال انسان کے سامنے رکھا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے یہ کام کب کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، یہ جو گہرائی کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا وہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف اور صرف نامہ اعمال کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور انسان کو جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حساب آسان فرمائے، اللہ ہمیں برے حساب سے بچائے۔ تو آسان حساب جو ہے وہ صرف اور صرف سامنے کتاب کا رکھنا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں یہ جو بدبخت لوگ ہیں جن کا اس آیت میں تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا ہی نہیں سرے سے، تو وہ قیامت کے دن جو کچھ بھی کرنا چاہیں ہیلے بہانے اور کچھ بھی کرنا چاہیں اپنے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، ان کا برا حساب ہوگا۔ برا حساب سے مراد
اللہ ان کا گہرائی کے ساتھ ایک ایک چیز کا حساب لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک چیز کا, چھوٹی سے چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز, جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے وَمَن نُوقِشَ عُذِّبَ, قیامت کے دن جس کا گہرائی کے ساتھ حساب و کتاب شروع ہو گیا تو وہ مارا گیا, وہ عذاب میں چلا گیا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ ہمارا حساب آسان فرمائے. تو اس آیت مبارکہ میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا تھا, ایک خود خوش بخت لوگ اور دوسرے بدبخت. آگے والی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. اللہ فرماتے ہیں افمن یعلم, کیا پس جو شخص یعلم یہ جانتا ہو, انما سوائے اس کے نہیں, صرف انزل جو نازل کیا گیا ہے, الیکا آپ کی طرف, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, من ربکا آپ کے رب کی طرف سے, الحق وہ حق ہے. وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. کمن ہوا اعمی, یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ شخص ہے جو حقیقت کو پہنچ چکا ہے, جو فطرت کو پہنچ چکا ہے, جو وحی کو پہچان چکا ہے کہ جو کچھ بھی وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے وہ برحق ہے, حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک یہ شخص ہے, اور دوسرا وہ ہے جو اندھا بنا پڑا ہے, اندھا ہے, جس کے سامنے یہ حق واضح نہیں ہو سکا اور اس نے حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اندھا رہا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب, اللہ فرماتے ہیں سوائے اس کے نہیں, صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں, یتذکروا نصیحت حاصل کرتے ہیں, اولو الالباب عقل والے. جیسا کہ قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ نیک لوگ بدبخت لوگ برابر نہیں, جنت اور جہنم برابر نہیں. دنیا میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی کسی کو چھیڑو نہیں, جو ہے وہ اپنے مسئلے کو چھوڑو نہیں, کسی کو چھیڑو نہیں, یہ سب برابر ہے, سب انسان ہے, سب ہے. اور نہیں بھائی, یہ اگر سب کچھ برابر ہی ہوتا اور سب کچھ اسی طرح اس میں کوئی دخل اندازی کی ضرورت نہ ہوتی اور کسی میں کوئی فرق نہ ہوتا. یہ فرق اللہ نے فطرتی رکھے ہیں, یہ فرق ہوں گے, کچھ بدبخت لوگ ہوں گے اور کچھ نیک بخت اچھے نصیب والے لوگ ہوں گے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھایا ہے کہ جیسا کہ سورہ حشر کے اندر بھی, سورۃ الحشر کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, کہ اصحاب نار اور اصحاب جنت یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح لیل و نہار, جس طرح جو ہے وہ جنت جہنم, آگ اور پانی, یہ قرآن کریم کی اور بہت ساری آیات کے اندر 22ویں پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں سمجھائی ہیں. اس طرح مردہ اور زندہ یہ برابر نہیں ہو سکتے, جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح جو ہے وہ حق اور باطل بھی برابر نہیں ہو سکتے. حق ایک ہی ہوتا ہے اور باطل جو ہے وہ اس کے مخالف ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا. آگے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں اور بدبخت لوگوں ان کی علیحدہ علیحدہ سے اللہ صفات کو ذکر کر رہے ہیں. نیک لوگوں کی صفات کا ذکر شروع ہو رہا ہے. الذین یوفون بعہد اللہ, وہ نیک بخت اچھے نصیب والے خوش نصیب لوگ وہ ہیں, الذین یوفون بعہد اللہ, جو لوگ وفا کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں, بعہد اللہ, اللہ تعالیٰ کے عہد کو, اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون المیثاق, اور نہیں وہ توڑتے اپنی قسموں کو. میثاق مانا پختہ عہد, پختہ قسم, پختے جو انہوں نے کام جس پر پختگی کے ساتھ قسم اٹھا رکھی ہوتی ہے یا کرنا ہوتا ہے, وعدہ کر رکھا ہوتا ہے, اس کو وہ کبھی نہیں توڑتے. الذین, وہ لوگ, یوفونا, جو پورا کرتے ہیں, بعہد اللہ, اللہ تعالیٰ کے عہد کو, ولا ينقضون المیثاق, اور پختہ عہد کو وہ نہیں توڑتے. والذین, اور وہ لوگ, یصلون, جو صلہ رحمی کرتے ہیں. یصلون لفظی معنی ہوتا ہے ملانا. والذین, اور وہ لوگ, یصلون, جو ملاتے ہیں, ما امر اللہ بھی, اس چیز کو جس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ملانے کا, ان یوصل, کہ اسے ملایا جائے.
والذین یصلون ما امر اللہ، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بھی جس کا ایوصلا کہ اس کو ملایا جائے، ویخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور وہ برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ صبروا، جنہوں نے صبر کیا، کس لیے؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی کو چاہنے کے لیے، اپنے رب کی رضامندی کے لیے انہوں نے صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا، وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کیے، مما، ان مالوں میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو عطا کیے، سرًا، پوشیدگی میں، یعنی چھپا کر، وعلانیتاً، اور ظاہر، پوشیدہ بھی خرچ کیے اللہ کے رستے میں مال، اور ظاہری طور پر بھی خرچ کیے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ، اور وہ مٹا دیتے ہیں، بالحسنہ، نیکی کے ذریعے سے، السیئۃ، برائی کو، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، بالحسنۃ، نیکی کے ذریعے سے، السیئۃ، برائی کو، اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ الدار کا لفظی معنی ہوتا ہے گھر، یعنی اصل گھر جو مومن کا ہے وہ آخرت میں ہوگا، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عقبی الدار، آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ کیا ہے وہ ٹھکانہ؟ کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں۔ عدن کا معنی اقامت کی جو جگہ ہے، جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، جنات جنت کی جمع ہے، وہ ہمیشہ کے باغات ہیں، یدخلونہا، وہ لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ ومن صلح من آبائہم، جو نیکوکار ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جنات میں، وازواجہم، اور ان کے جو اگر خامد ہیں تو ان کی بیوی، اگر بیوی ہیں تو ان کی خامد، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، وذریاتہم، اور ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، والملائکۃ یدخلون علیہم، اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے، من کل باب، ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے، ان کے پاس آئیں گے، اور کیا کہیں گے فرشتے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، بما، اس وجہ سے، اس سبب سے، صبرتم، جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، تو یہ آخرت کا ٹھکانہ بہت ہی اچھا ہے، فنعم، اچھا ہے، عقبی الدار، آخرت کا یہ ٹھکانہ۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو خوش نصیب لوگ ہیں، جن کا ہم نے جہاں سے تذکرہ شروع کیا تھا آج کے سبق کا، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا یہاں پہ تذکرہ اور ان کی خوبیاں اور ان کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، مومنوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے عہد پر، اپنے وعدے پر پکے رہتے ہیں، پکے، اپنے وعدے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ خوش بخت لوگ، نیک بخت لوگ، اچھے لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے، جو بات زبان کرتے ہیں، جس پر زبان کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پھر اسے پورا کرتے ہیں، منافقوں کی طرح نہیں ہوتے۔ وہ منافق شخص ہوتا ہے جو وعدہ کرنے کے بعد اس پر پورا نہیں اتر پاتا، جیسا کہ حدیث میں منافق کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اذا عاہد غدر، جب بھی وہ وعدہ کرے گا وہ وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ لڑائی جھگڑا ہلکا پھلکا کسی سے ہو جائے تو وہ گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، اور وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت کی پاسداری نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں، لیکن مومن کیسا ہوتے ہیں اور اچھے اور خوش نصیب کامیاب لوگوں کی نشانی اللہ کیا فرما رہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے وعدوں کو، اور جو وعدے اللہ کے نام پہ کیے ہوتے ہیں یا زبان کی ہوتی ہے، پختہ عہد کیے ہوتے ہیں، انہیں نہیں توڑتے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جن لوگوں نے صبر کیا، کس لیے صبر کیا؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبر کیا۔ یاد رکھیے یہ صبر کرنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ توفیق بخشے وہی صبر کرتا ہے، اور یہ صبر ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ ان مومنوں کو جنت دے رہا ہے، یہ صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ شاید پیچھے پڑھ آئے ہوں گے، کئی بار یہ ذکر آئندہ بھی آئے گا تفسیر کی اس کلاس میں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، اپنے آپ کو روکنا، اور روکنا کس چیز سے ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات سے روکنا،
انسان کا جو ہے وہ نفس امارہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، انسان کا جی چاہتا ہے یہ کام بھی کر لوں، جھوٹ بھی بول لوں، یہاں سے جھوٹ بول کے اپنا کام چلا لوں، یا دھوکہ بازی کر لوں، جو حرام کھا لوں، یا کچھ بھی انسان جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ انسان کا نفس امارہ ابھارتا ہے، شیطان ورگلاتا ہے، لیکن یہ انسان، یہ مومن، یہ خوش نصیب، یہ صبر کرتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جو ہے وہ حرام چیزوں کی طرف نہیں جاتا، جن چیزوں کو اللہ نے روک دیا ہے، حدیں اللہ نے لائی ہیں، ان حدود کے اندر رہتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کے رکھتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے تو بسا اوقات گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی موسم کیسا ہے، کبھی کیسا ہے، بیوی بچے ہیں اور نرم گرم بستر ہے، یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر صبر کر کے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح مال ہے تو اللہ کے راستے میں نکالتا ہے، خرچ کرتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، اللہ کے جو ہے وہ احکامات کی پاسداری کرتا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات صبر کر کے اپنے آپ کو بچا کر کے، صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے، میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ صبر کا بدلہ کیا ملنے والا ہے؟ آگے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے ہی آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر ان کی اور خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی، واقاموا الصلاۃ، یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے قائم کا لفظ بولا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کو پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا قائم کرتے ہیں۔ قائم اور پڑھنے میں فرق ہے، ایک ہے صرف نماز کو پڑھنا، وہ بالکل چھوٹا سا معنی بنتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں بار بار یقیمون الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، یہ قائم قائم کرنا، یہ کیوں اللہ نے فرمایا؟ کیونکہ جو عربی لوگ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو جب قائم کا لفظ بولا جائے تو اس کی کئی ایک اس کے شروط شرطیں ہوتی ہیں، اس میں کئی چیزیں داخل ہوتی ہیں، تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے پوری کی پوری سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، اور نماز کے پورے رکوع اور سجود اور اس کے ارکان کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے وقت دل ادھر ادھر نہیں ہوتا، سوچیں ادھر ادھر نہیں جاتی، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری نماز کو قائم کرنے میں چیزیں آتی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے مال، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے مالوں کے مستحق جن لوگوں کی وجہ سے اللہ ہماری جیبوں کے اندر پیسے ڈال رہا ہے اور ہمارے کاروبار میں اللہ برکتیں دے رہا ہے، ہمارے رزق میں اللہ اضافے کر رہا ہے، یہ کچھ اور لوگ ہیں جو جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے ہمسایوں پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، فقراء و مساکین پر، وہ اللہ کے راستے میں مال کو بہاتے ہیں، سرًا وعلانیہ، سرًا وعلانیہ۔ اللہ نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ وہ پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ڈرتے، تاکہ جو ہے یہ ہمارے عمل میں ریاکاری نہ ہو، اور کبھی کبھی وہ ظاہری طور پر بھی ادا کرتے ہیں، لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ریاکاری نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اگر دیکھیں تو لوگوں کو ترغیب پیدا ہو، وہ اللہ کے راستے میں مال بھائی، یعنی مقصود یہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت کو نہیں دیکھتے، وہ حالات کیسے ہوں، وقت کیسا ہو، پوشیدہ ہو، ظاہر ہو، وہ اللہ کے راستے میں مال بہاتے رہتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نیکیوں کے ذریعے سے اپنی برائیوں کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی مومن ہو، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن نیک لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے برائی کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے نامہ اعمال میں محفوظ نہیں رکھتے، بلکہ انہیں فکر لاحق ہوتی ہے اس برائی کو، اس گناہ کو کون سا طریقہ ہو، کون سا وقت ہو، میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کروں، اپنے نامہ اعمال کو صاف کروں، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے نیک اعمال کرتے ہیں، 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان 5 نمازیں ادا کرتا ہے، رات کو سوتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کا نامہ اعمال بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کے بھی فرمایا جیسے کسی کے گھر کے سامنے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں 5 بار دن میں غسل کرتا ہو، جس طرح اس کے جسم پر کوئی میل نہیں، کوئی اس کا جسم میلا کچیلا نہیں رہے گا، اسی طرح ایک مومن کی مثال ہے جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس کو بھی گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے۔ تو مومنوں کی یہ نشانی ہے، اگر ایک گناہ ہوا اس کے ساتھ ہی نیکی کرتے ہیں تاکہ گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، نیکی جو ہے اس کے اوپر پڑ جائے اور گناہ جو ہے وہ زائل ہو جائے، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں، یہ جن کی یہ ساری صفات خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے عقبت دار ہے، آخرت کا ٹھکانہ ہے، وہ ٹھکانہ، وہ کون سا ٹھکانہ ہے؟ جنات عدن، وہ ہمیشہ کے باغات ہیں، وہ باغات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کے باغات ہیں۔ وہ صرف اور صرف انہی نیک لوگوں کو نہیں، بلکہ جب انسان کو کوئی خوشی نصیب ہو نا، دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کسی کو کوئی خوشی نصیب ہو
تو خوشی کا موقع ہو تو اس کا جی چاہتا ہوتا ہے کہ میرے جو محبوب لوگ ہیں، میرے پسندیدہ لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے والدین ہیں، میرے قریبی ہیں، وہ بھی میری اس خوشی کے اندر شامل ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی نیک لوگوں کو اس خوشی سے بھی محروم نہیں رکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، جو نیک لوگ، جس کا کوئی باپ نیک ہوگا، جس کی بیوی، جس کی ماں، جس کی بیوی، جس کی اولاد، جو بھی اس میں نیک ہوں گے، مومن ہوں گے، اللہ ان سب نیک لوگوں کو اس کے ساتھ جنت میں ملائے گا۔ اور جنت میں ملانا ایسا ہوگا کیونکہ ہر کسی کا درجہ اور نیکیاں جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتی نا، کسی کا درجہ بہت بلند ہوگا، کسی کا اس درمیانہ، کسی کا جو ہے وہ ادنا درجہ ہوگا جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ طور کے اندر اس چیز کو بھی واضح کر دیا ہے۔ والذین آمنوا، سورہ طور کی آیت کا نمبر ہے 21، 21 نمبر آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ، جن کی اولاد نیک ہوگی، جن کے جو اس کے محبوب لوگ نیک ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن ملائے گا۔ اللہ نیچے والوں کا درجہ اوپر کر دے گا تاکہ یہ آپس میں مل لیں اور آپس میں مل جل کے جو ہے وہ وہاں پہ رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جو نیک رشتہ دار ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ملا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ بدبخت لوگ جن کا پیچھے بھی ذکر ہوا، اب اللہ تعالیٰ ان بدبخت اور جو ہے وہ بد نصیب لوگوں کے صفات اور ان کی جو ہے وہ اوصاف کو ذکر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 25 اللہ فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اسے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کا معنی یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں یہ لوگ۔ اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ یبسط کا معنی کشادہ، فراوانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ بھی کر دیتا ہے، کم بھی کر دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی کے ساتھ خوش ہیں۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، لیکن فی عربی زبان میں یہ جو حروف جارہ ہیں کئی ایک معنی کے معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہاں مقابلے کے معنی۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، سوائے ساز و سامان کے۔ کچھ ساز و سامان ہے، کچھ فائدہ ہے تھوڑا بہت، لیکن اس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ چنانچہ 25 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدبخت لوگوں کی جو ہے وہ ایک بڑی ان کی نشانی بیان کی کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کسی سے وعدہ کیا ہے، وعدے کر کے، جس طرح کے پہلے بھی پیچھے میں نے ذکر کیا کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے کہ پکا عہد کر کے، پکا وعدہ کر کے اسے توڑ دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جھوٹ بولے گا جب وعدہ کرے گا، اور جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھی جائے گی تو امانت کی خیانت کرے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ لڑائی جھگڑے پہ آئے گا تو وہ گالی گلوچ کرے گا۔ ابو العالیہ ایک بہت بڑی امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں جن خصائل کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، وہ کئی ایک اذکار ہیں جو اللہ رب العزت نے، جن کا منافق کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ منافق، تو یہ کئی ایک نشانیاں جو میں نے جلدی سے ذکر کر دی ہیں چونکہ ٹائم کی قلت ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو جو ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے، اور ویقدر، اور کم کر دیتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کے حوالے سے بیان کیا ہے، وہ جو دنیا کے ساتھ خوش ہیں، دنیا میں اللہ کے عہدوں کی پاسداری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف جو ہے وہ کان نہیں دھرتے، وہ دنیا کے ساتھ خوش ہیں، وہ دنیا کے اس عارضی ساز و سامان کے ساتھ خوش ہیں، جبکہ
قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جو مال و دولت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو کھینچنے کے لیے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، یہ کھینچنے کے لیے، یہ ان مال و دولت میں پڑے رہیں، دنیا کے معاملات میں پڑے رہیں، پھر اللہ رب العزت کی اچانک پکڑ آتی ہے تو پھر ان کو توبہ کا موقع بھی نہیں مل پاتا۔ تو اللہ یبسط الرزق، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اللہ زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، لیکن جو ہے وہ اصل جو مال ہے اور اصل جو زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مثال دے کے سمجھایا، آپ نے فرمایا اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں جو ہے ایسے ہی ہے، اگر یہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ذرہ برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، اپنے نہ ماننے والے کو جو ہے وہ گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ نے ایک بکری کو دیکھا جو ہے وہ بالکل ناکارہ بکری جو ہے وہ راستے میں پڑی ہوئی ہے، ایک بکری، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سمجھایا، فرمایا یہ ایک بکری جس کی یہ تھی، یہ مری ہوئی بکری ہے، بوسیدہ ہے، کسی کام کی نہیں، تو یہ جو اس کا مالک تھا اس کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے کہا یہ تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے یہ اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلہ میں، وہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آگے مزید بیان فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو ہے وہ قول و اقوال کیا تھے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہا کرتے تھے لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل کی گئی علیہ اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں لولا انزل، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر آیۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ قل، تو فرما دیجئے آپ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یضل من یشاء، گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور رہنمائی کرتا ہے الیہ، اپنی طرف، یعنی اللہ رب العزت اپنی طرف آنے دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، من اناب، جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ پھر اس کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور ان کے دل بھی مطمئن ہیں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو خبردار، الا خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کا وہ ذکر ہے جس کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ الا خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے کافروں کے حوالے سے ان کی یہ حکایت اور ان کا یہ ان کی ڈیمانڈز بیان کی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ کوئی نشانی لائے، ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس دور کی ان کے معاشرے کے حوالے سے جو سب سے بڑی نشانی تھی، وہ عربی زبان میں فصاحت و بلاغت میں ان کو نشانی دینی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول تھا، ایک قانون تھا کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو جس معاشرے میں بھیجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی معاشرے کے حساب سے اور اس قوم کے حساب سے اس نبی کو نشانیاں اور معجزات اللہ عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھیجا اس میں حکمت و دنائی اور اس طرح کی باتیں بہت مشہور تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے معجزات عطا کیے۔ اور اللہ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو اس وقت جو ہے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں لوگ فخر کیا کرتے تھے، شعر و شاعری کیا کرتے، مقابلہ بازی کیا کرتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو افصح العرب جو ہے وہ عربوں میں سے سب سے جو ہے وہ جو سب سے اوپر تھے وہ سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
سب سے بڑی جو نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمائی کہ تم اتنی عربی کو جاننے والے اور عربی کے اندر قصیدے پڑھنے والے ہو تو لاؤ اس قرآن کا ذرا مقابلہ کر کے دکھاؤ. یہ سب سے بڑی نشانی. جبکہ یہ قرآن ایسا شخص تمہیں سنا رہا ہے, ایسے نبی سنا رہے ہیں جو جن کا کوئی دنیا میں ٹیچر نہیں ہے, دنیا میں کوئی ان کا جو ہے وہ استاد نہیں ہے, کسی سے سیکھا نہیں ہے, اور وہ ایسا کلام پیش کر رہے ہیں. تو تم اس پورے قرآن کا مقابلہ کرو, پورا قرآن نہیں تو 10 صورتیں صحیح, اگر 10 نہیں تو ایک صورت کا ہی مقابلہ کر کے دکھاؤ. تو اللہ نے فرما دیا وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ مشرکین مکہ نے کہا کہ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. وہ چاند والا قصہ اور معجزہ آپ نے سن رکھا ہے, اور آگے چل کے سورۃ القمر میں 27ویں پارے میں آپ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے ہاتھ پہ چاند 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ لوگ مشرکین مکہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا, ان کو لاکھ ان کی ڈیمانڈز پوری کر دی جائیں تو وہ لوگ نہیں ماننے والے ہوتے, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ گمراہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, ہدایت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ ہدایت جو ہے یہ معجزات کے ساتھ جو ہے وہ معلق نہیں تھی, جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے نا, صفا مروہ, صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے تو پھر ہم تو آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ کام کر دو, اگر وہ کام نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے پورا کر دیں اور پھر بھی وہ قوم ایمان نہ لائے تو پھر اس قوم کے پاس کوئی چارہ کر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور فوراً عذاب آ جاتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعائیں بھی تھیں, اللہ میری قوم کو اس طرح کا عذاب نہ دینا. چنانچہ نشانیوں کی کمی نہیں تھی, صرف کمی تھی کہ وہ اندر سے مان نہیں رہے تھے, اور حقیقت میں مانتے بھی تھے, کچھ لوگ مانتے بھی تھے لیکن اپنے کنبے قبیلے کی وجہ سے, اپنی چدراہٹ کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کہیں جو ہے وہ لوگ ہمیں نہ چھوڑ جائیں, وگرنہ وہ جانتے تھے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام صادق ہیں, امین ہیں. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جب دعوت پیش کی تھی اس وقت بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے, کیا تم میری تصدیق کرو گے, مجھے مانو گے؟ انہوں نے کہا ضرور مانیں گے. تو آپ نے فرمایا جس طرح تم اس بات کو مان سکتے ہو تو اب جو میں بات کہنے والا ہوں اس کو بھی مان لو, یہ بھی سچی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ, سب بتوں کو ان کی عبادت کو چھوڑ دو, صرف ایک معبود برحق اللہ کو مان لو, تفلحوا, کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, عرب و عجم کی بادشاہت تمہارے قدموں میں ہوگی. تو جب یہ بات سنی تو پھر انہوں نے آگے سے ابو لہب بولا تب من لکا یا محمد معاذ اللہ, کہ آپ کے لیے اے محمد آپ کے لیے ہلاکت ہو, اس لیے تو نے آج ہمیں جمع کیا, معاذ اللہ. وہ سارا لمبا قصہ ہے. چنانچہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حکایت کو بیان کیا کہ بدبخت لوگ جو ہوتے ہیں, بد نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے ہیں. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں, خوش نصیب لوگ ہیں, اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, ایمان والے لوگ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں. اور خبردار, آگے اللہ کا جو لفظ لگا کے اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر بھی اگر اطمینان تمہیں چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان. آج بہت سارے ہمارے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بڑی پریشانی ہے جی, بڑے پریشانی ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, بہت معاملات خراب ہیں. اور بھائی اللہ کے ذکر کو اپنائیے, اللہ کے ذکر کو, اپنی زبان کو, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. ایک صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی وصیت, کوئی نصیحت؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیے. اللہ کے ذکر بڑی اللہ رب العزت نے اس میں خیر و برکات رکھی ہیں, وقت نہیں ہے کہ ان پر جو ہے وہ بحث کی جائے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, طوبی لہم, ان کے لیے توبہ ہے, ان کے لیے توبہ ہے. توبہ کا کیا معنی؟ لفظی معنی تو خوشحالی ہے, خوشحالی کر سکتے ہیں, لیکن اس سے مراد کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. وحسن مآب, اور اچھا ٹھکانہ ہے, وحسن مآب, اور اچھا ٹھکانہ ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے لیے, جس طرح کے پیچھے جب ہم نے سبق شروع کیا تو پہلی آیت میں کیا پڑھا تھا, للذین استجابوا لربہم الحسنى, جو لوگ اللہ کی بات کو مانیں گے ان کے لیے حسنہ ہے, یعنی ان کے لیے جنت ہے. تو یہاں بھی توبہ سے مراد بھی جنت ہی ہے, توبہ لہم, ان کے لیے توبہ ہے. ایک قول کے مطابق اس سے مراد جنت ہے, اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے دوسرا قول بھی مروی ہے, وہ فرماتے ہیں توبہ سے مراد جو ہے ایک درخت ہے جنت کا, جنت کا ایک بہت بڑا درخت ہے
جس سے باقی درخت جو ہے وہ نکلتے ہیں، یا باقی درخت اس طرح کے ہوں گے، یہ درخت بڑا ہوگا جس کو طوبہ کہا جاتا ہے۔ اور جنت کے درختوں کے بارے میں تو وہ حدیث مشہور ہے نا، صحیح بخاری کے اندر بھی اور صحیح مسلم کے اندر آپ لوگوں نے سنی ہوگی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان فی الجنت شجرہ، جنت میں ایسا درخت بھی ہے کہ اس درخت کے سائے میں ایک تیز تراز گھوڑا وہ 100 سال بھی چلتا رہے تو اس درخت کی جو سایہ ہے وہ درخت کا سایہ ختم نہ ہو، اور گھوڑا تھک جائے، گھوڑے کی رفتار سلو ہو جائے، گھوڑا بند ہو جائے، لیکن اس درخت کی جو ہے وہ لمبائی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اس کا سایہ ختم ہونے کو نہیں آئے گا۔ تو طوبہ سے مراد جنت بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور طوبہ سے مراد ایک درخت بھی کہا گیا ہے جنت کا۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، ان کے لیے وہ جنت ہوگی یا جنت کا وہ درخت ہوگا، وحسن مآب، اور وہ اچھا ٹھکانہ ان کے لیے ہوگا۔ جی آگے ہے کذالک ارسلناک، آگے سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اگر کہتے ہیں تو آگے بھی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، پھر یہیں پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اہل جنت میں شامل فرمائے، ہمیں خوش بخت اور خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن صفات کو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ صفات ہم سب کو اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے، پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، ان کو اپنے سینوں میں بسایا جائے، اپنی زندگی میں ان خوبیوں کو اپنایا جائے، تاکہ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں اور اہل جنت میں شامل فرمائے۔ جی کسی کا سوال ہے تو کر لیں۔ والدعاء اللهم حسبني حسابا يسيرا، والدعاء کو پڑھتے ہیں۔ جی جی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جی اللهم حاسبنی، ہاں جی حاسبنی، حاسبنا، حاسبنا مطلب جمع کے لیے بول سکتے ہیں حاسبنی حسابا یسیرا، حاسبنی، ہاں مجھے، ہاں جی حسابا اللہم یسیرا، حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب فرما، اور آسان حساب کی وضاحت ہم نے کر لی ہے کہ آسان حساب سے مراد حساب و کتاب نہیں ہوگا، یعنی کہ سوال و جواب نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے تو نے یہ کیسے کیسے کیا، یہ کب کیا، کیوں کیا، بلکہ حساب یسیرہ سے مراد ذالک العرض، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، وہ صرف اور صرف نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اور وہ تفصیل آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوش نصیب ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے بد نصیب ہوں گے۔ جی جزاک اللہ خیر آمین آمین۔ شیخ اسی سے متعلق میرا سوال تھا شیخ کہ اللہ تعالیٰ جب دائنے ہاتھ میں اپنے کو نام اعمال دے دے گا، اور جن کے بھی ہاتھ میں، جن کے بھی نام اعمال دائنے ہاتھ میں رہیں گے وہ لوگ جنتی ہوں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ نام اعمال ہاتھ میں کرنے کے بعد بھی حساب کتاب لے گا، یا پھر حساب کتاب ہونے کے بعد نام اعمال ہاتھ میں ملے؟ دیکھیے جی حساب و کتاب جو ہے جیسا کہ سورۃ 29ویں پارے میں سورۃ الحاقہ میں اس کی تفسیر آتی ہے کہ جب جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کو جب نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، ان کا سوال و جواب نہیں ہوگا، حساب یسیرہ ہوگا، یعنی آسان حساب، نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے بس، تو وہ کیا کہیں گے، ہاں اقرؤوا کتابیہ، لوگوں میں اعلان کریں گے، اور کیونکہ پوری کائنات جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر پوری کائنات، انسان جو اعلان کرنے والا، اس کے اپنے رشتہ دار، اس کو جاننے والے، نہ جاننے والے، سب وہیں پہ ہوں گے، تو یہ آوازیں لگائے گا، دیکھو یہ ہاؤ اقرؤوا کتابیہ انی ظننت، میں نے یقین کیا تھا کہ میں یہ حساب و کتاب مجھے ملنے والا ہے، اس لیے یہ اللہ نے میرے دائیں ہاتھ میں۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب و کتاب لیں گے، ایک ایک چیز ان کی واضح۔ اصل میں جو فیصلہ ہے وہ تو قبر کے اندر ہی ہو جاتا ہے، جب انسان مرتا ہے نا تو تب ہی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اور میت کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے، تو اسی وقت ہی وہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ باقی جو پوری کی پوری کاروائی ہے اور یہ پورا کا پورا جو اس کے سٹیپ ہیں، یہ قیامت کے دن مرحلہ وائز ہوں گے۔ اب وہ پہلے اس کو نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا بعد میں حساب ہوگا، یا پہلے حساب ہوگا بعد میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، واللہ اعلم بالصواب، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن حساب و کتاب بھی ہوگا اور نامہ اعمال بھی بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ جی شیخ یہ حساب و کتاب ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا شیخ، کہ فرسٹ بول تو جو پہلے مرے ان کا پہلے ہوگا، یا پھر جو آخری میں مرے ان کا آخری؟ جی ترتیب کیا ہوگی، واللہ اعلم بالصواب،
ترتیب کیسے ہوگی، لیکن یہ ضرور ہے، احادیث میں اتنا ضرور آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن جنت میں جانے کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے ہوں گے. یہ حدیث میں آتا ہے اس طرح کا مفہوم کہ ہم اگرچہ آخر میں آئے ہیں لیکن جنت میں جانے کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے ہوں گے اور پہلے لوگوں میں شامل ہوں گے. یہ ترتیب اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کی بیان کی ہے اور بعض چیزوں کی بیان نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جی جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی بارک اللہ فیکم وسلمکم اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.